اچھا حافظ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، پاکستان ایک معجزہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، رمضان المبارک میں یہ بنا اور 27ویں رات کو بنا، معجزہ کس طرح سے ہے، یہ بیان کس طرح کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اس کے بہت سارے منطقی دلائل موجود ہیں جی۔ آپ غور کیجئے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا، 27ویں رمضان المبارک جو کہ شب قرآن مجید جو نزول قرآن کی رات ہے اس رات کو بنا۔ آپ ذرا لغت سے مدد لیجئے۔ لغت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ، مدینہ رہنے کی جگہ، طیبہ پاک صاف، فارسی زبان کا لفظ ہے پاکستان، پاک پاک صاف استان رہنے کی جگہ۔ اگر آپ پاکستان کو عربی میں لکھیں تو لکھا جاتا ہے مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ کو اگر آپ فارسی میں لکھیں تو لکھا جاتا ہے پاکستان۔ قدرت کے اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ علم العادات کی طرف آتے ہیں تو لفظ اللہ 92، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 92، لفظ پاکستان 92۔ اب اگر آپ ذرا غور کیجئے کہ 13 اگست 1947 جب پاکستان کا وجود نہیں آیا تھا تو ہندوستان کا انٹرنیشنل کوڈ تھا 0091، افغانستان تھا 0093۔ پاکستان ہندوستان کا سینہ چیر کر جب 14 اگست کو باہر آیا ہے تو اللہ نے کوڈ کون سا خالی رکھا؟ 0092۔ آپ قدرت کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے جب آپ نے تاریخ سے مدد لیتے ہیں، اور میں آپ کو جغرافی کی طرف لے کر چلتا ہوں، There are 208 countries on the map of the world۔ ان 208 ممالک کے اندر پاکستان وہ واحد ملک ہے، میں دہرا رہا ہوں، پاکستان وہ واحد ملک ہے۔ کیا پاکستان میں پنجاب میں، KPK میں، بلوچستان میں، سندھ میں، گلگت بلتستان میں کسی بھی جگہ جا کر جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا قدرتی جو اینگل بنتا ہے وہ حجر اسود کی جانب بنتا ہے۔ آج ہر بندہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے اور وہی دعا کرتا ہے کہ مجھے ایسا سجدہ نصیب ہو جائے کہ میں حجر اسود کے تک پہنچ جاؤں، تو اللہ نے اس سرزمین کو ایسی لوکیشن عطا کی کہ ہم ہر جگہ سے سجدہ کریں تو حجر اسود تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نقشے پر غور کیجئے، محمد لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی سرزمین، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر نظام ہوگا۔ آپ قدرت سے بھی، آپ نے دین سے بھی مدد لیتے ہیں، آپ جغرافی سے مدد لیتے ہیں، تاریخ سے مدد لیتے ہیں، علم العادات سے مدد لیتے ہیں۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کو جب آپ استدلال کرتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے اور حدیث کو سمجھنے تو بڑا زبردست طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آپ اشارے فرما رہے ہیں اور پیشن گوئیاں فرما رہے ہیں کہ یہ نجد ہے، مجھے یہاں سے منافقت کی بو آتی ہے، تو وہ اشارہ جو آپ نے اس پاکستان، اس سرزمین ہند کی طرف کیا تو کیا فرمایا؟ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے۔ اور آپ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں، اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان میں ہر وہ شخص بے سکون رہے گا جس سے اسلام یا پاکستان سے ذرا سی بھی نفرت ہوگی۔ اور یہی وجہ کہ جیسے صوفی برکت صاحب کا آپ نے اشارہ دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کیا کرے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تب ہم تو نہ ہوں گے لیکن ہماری قبر پر آ کر تھوک جانا۔ تو اور پھر ایک ذمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، قرآن پاک کی سورہ الرحمن پڑھیے، جتنی نعمات، جتنے میوہ جات، جتنی معدنیات کا ذکر سورہ الرحمن میں ہے، پاکستان سورہ الرحمن کی تفسیر ہے۔ ہر شخص اپنی والدہ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہمیں بچپن سے لے کر جوانی تک پہلے ہمیں اپنے سینے سے دودھ پلاتی ہے، کڑیل جوان ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ماں اس دنیا سے چلی جائے نا یا ہم چلے جائیں تو ہماری ماں ہمارے لیے کچھ نہیں کر پاتی، لیکن یہ دھرتی جو ماں ہے نا، بالکل یہ آپ کو اپنے آغوش میں 2 گز جگہ بھی دیتی ہے۔ بالکل ضرورت ہے اس امر کی کہ اس ماں کی عزت کی جائے اور اس کی عزت کروائی جائے۔ اللہ پاک کا وہ راز، اللہ پاک کا دیا ہوا وہ معجزہ کہ جب ہم اس کے آگے بھی چل کے دیکھتے ہیں نا تو کچھ ایسی احادیث ہیں جو غزوہ ہند کے متعلق ہیں کہ جس میں پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، اغیار اس کو پڑھ چکے، اغیار اس کو سمجھ بھی چکے، ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، نوجوان آج کل کے جو ہیں بہت اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، پاکستان چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، ہر ایک اپنی ہسٹری ہے، تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک عام آدمی کا جو سوال ہے، پاکستان کے لیے کوئی شخص کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، کسی بھی پروفیشن سے ہو؟ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کم ظرف لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا کیا، کیا بات، ظرف والے لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو دے ہی کیا سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ پاک کے عظیم ترین احسانات میں سے ہمیں ایمان نصیب ہوا،
بغیر کسی حجت، بغیر کسی قوت، بغیر کسی طاقت اور بغیر کسی خوبی کے اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا سرکار کو امتی بنا کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد ہمیں اس ملک میں پیدا کر دیا کہ جہاں پر ہمیں کم از کم یہ پریشانی نہیں ہے کہ شام کو میں گھر پہنچتے ہوئے مجھے کوئی غیر مسلم، یعنی جس طرح بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، جس طرح ہمارے جیسے انڈیا میں ہندوستان میں ہو رہا ہے، جیسے نہ نماز کی آزادی، نہ اذان کی آزادی. ہمارے نوجوان جب یہ بات کرتے ہیں کہ ملک سے باہر جانا ہے، دیکھیے آگ لگی ہونا تو گھر کو چھوڑ کر بھاگا نہیں کرتے، اس آگ کو بجایا کرتے ہیں. گھر تو آخر اپنا ہے، تو اس کے لیے جب تک آپ کے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوگی، یہ نظریات کی سوچ پیدا نہیں ہوگی کہ ہم نے اس ملک کے لیے آگے کیسے بڑھنا ہے، اس میں کردار ادا کرنا ہے، اس کے لیے بہت آسان کلیہ میں دینے لگا ہوں. 365 دن ہے ایک سال کے اندر، روزانہ صرف 1 منٹ اس ملک کے لیے سوچیے، صرف 1 منٹ. ایک سال کے بعد آپ کے پاس 365 منٹ ہوں گے. جب آپ نے سوچا، ممکن ہے کہ 200 منٹ آپ نے یہ سوچا ہو کہ پاکستان ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، ممکن ہے کہ 100 منٹ آپ نے یہ سوچا ہو کہ یار پاکستان دے تو سکتا ہے لیکن میرا باہر زیادہ اچھا کیریئر ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ممکنات میں سے شامل ہے نا کہ 65 منٹ تو آپ کے پاس ایسے ہوں گے جب آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ مثبت سوچ بھی تو ذہن میں آئی ہوگی کہ اگر میں یہ کر دوں اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے آپ کو ایماندار کر کے اپنی فیلڈ کے اندر اس پاک سرزمین سے ایک بے ایمان ہی کم کر دوں. میں اگر استاد ہوں تو میں بچوں کو علم دوں اس نیت کے ساتھ کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور 1,24,000 پیغمبر معلم بنا کر بھیجے گئے، تو میں اس نیت سے پڑھانا شروع کر دوں. سولوشنز ہوں گے ہمارے. اگر ڈاکٹر ہے تو وہ اس نیت سے کہ یار اللہ پاک نے مجھے میرے ہاتھ میں شفا اگر رکھی ہے تو میں خلق خدا کی اور انسانیت کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہوں. صرف اپنے پیسے ہی تو نہیں دیکھنے نا، آخرت میں بھی کچھ لے کے جانا ہے. غرض یہ کہ آپ جس بھی فیلڈ میں موجود ہیں آپ اس میں ایماندار ہو، اپنی بساط کے مطابق. اپنی بساط کے مطابق. اگر طالب علم ہے، خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے، 68% آبادی اس ملک کی نوجوان ہے. اور کسی بھی ملک میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ UDCs اور DCs کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ 184 انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں اور باقی 24 ترقی یافتہ، سب سے زیادہ پاکستان کے پاس لوگ موجود ہیں. اور اگر یہ چاہیں تو اس ملک کو اس آسمان کی بلندیوں پر لے جائیں گے جہاں پر دنیا کے فیصلے پھر پاکستان میں ہوں گے. انشاءاللہ، اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ.